اچھا چلو الحمدللہ، آپ لوگ تو یعنی کہ رکھ رہے ہو، آپ لوگوں نے یعنی کہ پہلا روزہ رکھ لیا ہے اپنا. اچھا کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں. آر یو ریڈی؟ ہوں. تو رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ پہلے تو مجھے یہی بتائیں. اینڈ ایز یو نو کہ ہم رمضان کے بالکل لاسٹ میں پہنچ گئے ہیں، لاسٹ عشاء میں پہنچ گئے ہیں. تو کس کس نے اپنا عبادت چارٹ فل کر لیا ہے، فل کر لیا ہے؟ ہاں رومیسا نے کیا ہے، ایان نے کیا ہے، اچھا مریم نے بھی کیا ہے، زائمہ نے بھی کیا ہے. یعنی کہ آپ سبھی بچوں نے اپنا کر لیا ہے اور کر کر سینڈ بھی کر دیا ہے. اینڈ آپ کے پروجیکٹ کا کیا چل رہا ہے؟ پروجیکٹ بھی اچھی طرح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ہوں. کیا کیا بنا رہے ہو آپ لوگ؟ اچھا ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا، کوئی بات نہیں بابو. ابھی آپ کو 16 میں سبمٹ کرانا ہے، لیکن یہ کہ آپ کا پروسیس کیسا جا رہا ہے پروجیکٹ بنانے کا، یہ میرے کو جاننا تھا. ہوں. مریم نے کمپلیٹ بھی کر لیا، ماشاء اللہ. 15,000، ماشاء اللہ. چلیں الحمد للہ آپ کا پروجیکٹ بھی اچھا جا رہا ہے. اینڈ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم عبادت چارٹ بھی فل کر لیا ہے. یعنی کہ اوور آل اگر کہا جائے تو آپ لوگ ابھی بھی ایکٹیو ہو. ایکٹیو ہو آپ سبھی لوگ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تھکان ہو گئی ہے رمضان کے آخر میں پہنچتے پہنچتے؟ ہم پہنچ گئی ہے وہ، ہو گئی ہے تھکان؟ جی جی تو آپ کہتے آ رہے ہیں امتی خاتون کہتی ہیں کہ نہیں. بالکل ابھی تھوڑے نا تھکنا ہے، ابھی تو ہمارے پاس بہت سارے دن ہیں اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ راضی کرنے کے، اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ منانے کے، اپنے جو نامہ اعمال ہے اس کو اور زیادہ انکریز کرنے کے. ٹھیک ہے. سو ہم کو بالکل بھی اپنی جو ایکسائٹمنٹ ہے، جو انرجی ہے، اس کو بالکل بھی لوس نہیں کرنا ہے. اس کو بالکل پکڑ کے رکھنا ہے لاسٹ رمضان تک. پھر عید پہ آپ ہو جائیے گا تھوڑے کم ایکسائٹیڈ. ہاں بچے سوچ رہے ہوں گے کہ میم آپ کیا بات کر رہی ہیں، عید پہ تو ہم ایکسٹرا ایکسائٹیڈ رہتے ہیں، اتنی ساری عید ہی ملتی ہے، اتنے سارے لوگ پیسے دیتے ہیں، اتنی ساری چیزیں آتی ہیں، اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، شوز وغیرہ جیولری وغیرہ سب اتنا مزے کا ہوتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ عید پہ کم ایکسائٹیڈ ہو جانا. ہاں بس یہ کہ رمضان میں عید سے زیادہ ایکسائٹیڈ رہنا ہے. ٹھیک ہے. اپنی انرجی کو بالکل بھی کم نہیں ہونے دینا ہے. تو جلدی سے مجھے بتائیں آج ہم کن کے بارے میں جاننے والے ہیں؟ ہمارے اہل بیت کی کلاس کون سی ہے؟ آج کتنی کلاسز ہو گئی ہیں ہماری؟ کتنی ہوئی ہیں جلدی سے؟ 7. 7 ہوئی ہیں؟ مجھ کو تو نہیں لگتا ہے 7 ہوئی. 8 ہوئی ہے. دلشاد علی سے ہی بتاتا ہے، نایا طالب کو بھی پتا ہے. یہ 10th کون بتا رہا ہے؟ اور شمیرہ نور 11th کہاں ہوئی ہے؟ ابھی تو 8 ہی ہے آج. سوری 9th ہے آج، 8 ہو چکی ہیں. تو آپ سبھی ایکسائٹیڈ ہیں اپنی 9th کلاس کے لیے؟ اور کس کے بارے میں ہے یہ؟ حضرت خدیجہ کی پیاری سی بیٹی حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ عنہ کے بارے میں. دا فریگننٹ فلاور، خوشبودار پھول جو کہ بہت ہی بہترین ہے. سو ویلکم ٹو اور آن لائن اسلامک انسٹیٹیوٹ ڈی ڈرائیو 2026 اینڈ اہل بیت کی 9th کلاس میں ہم انٹر کر رہے ہیں. 9th اہل بیت کی لائف کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں. ان کی لائف سے جو ہم کو مورل ملیں گے وہ ہم اس کو اخذ کریں گے، یعنی اس کو لیں گے اینڈ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. So are you ready to collecting reward and earning blessing? First learning first and then earning. اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ عنہ، the pregnant flower of the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خوشبودار پھول تھی. اور پتہ ہے وہ ایک خوشبودار پھول کس زمانے میں تھی، کس ٹائم میں تھی اور کب تھی؟ آپ لوگ جانتے ہو مکہ کا وہ زمانہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا احکام لے کر آئے تھے؟ جانتے ہو تو مجھے جلدی سے تھمس اپ سینڈ کرو، جلدی سے. تو بچوں جیسے کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، ہم نے اتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے کہ پہلے کا جو زمانہ تھا وہ اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں تھا. وہ ایرا جو تھا، وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا وہ ایسا نہیں تھا جیسے اب ہے. اور وہاں کے زمانے مطلب وہاں کے ٹائم کی، وہاں کی انوائرمنٹ کی ایک بہت بیڈ ہیبٹ تھی، بہت ہی گندی. یہ تو تھی ہی کہ وہ ورشپ
کرتے تھے ڈفرینٹ ڈفرینٹ آئیڈلس کی، اور اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے. بٹ ایک اس سے بھی زیادہ بہت مطلب بہت گندی ہیبٹ تھی ان کی. اور وہ کیا تھی کہ وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ جو گرلس ہوتی تھی نا ان کو برڈن سمجھتے تھے. ان کو یہ نہیں کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گھر پر جو چائلڈ بورن ہو وہ بوائے ہی ہو، وہ گرل نہ ہو. پتا نہیں ان کو کیا لگتا تھا کہ لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں اور لڑکیاں مطلب کام کی نہیں ہوتی ہیں، اور ان پر ہمیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. مطلب ایک طریقے سے ان کو برڈن سمجھتے تھے. لائک اگر بیبی بورن بھی ہو جاتی، کوئی لڑکی بورن بھی ہو جاتی، تو کیا کرتے، نہ ہی تو اس کو اچھا کھانا دیتے، نہ ہی اس کو اچھے کپڑے دیتے، اس سے کام اس قدر کرواتے، اور مطلب اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. سرونٹ سے بھی زیادہ گندی چیز اس کو سمجھتے، بہت ہی زیادہ برڈن سمجھتے. ایسا زمانہ. بٹ ایسے زمانے میں نا ایک گھر ایسا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا نور تھا. اس میں محبتیں، دعائیں اور ریسپیکٹ تھی. وہ گھر کس کا تھا؟ وہ خدیجہ کا اور محمد کا گھر تھا. اور اس گھر میں لڑکیوں کو برڈن بالکل بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ برڈن کیا اس کے اپوزٹ سمجھا جاتا تھا. جو لڑکیاں ہوتی تھی، جو بیٹیاں ہوتی تھی، جو پیاری پیاری سی ننھی ننھی سی معصوم سی بیبی چائلڈ ہوتی تھی، گرلس ہوتی تھی، ان کو بلیسنگ سمجھا جاتا تھا. اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said she is a blessing from Allah. جب جب ساری سوسائٹی لڑکیوں کے خلاف ہے، ان کو برڈن سمجھ رہی ہے، اس سچویشن میں محمد اور خدیجہ لڑکیوں کو بلیسنگ سمجھ رہے ہیں، لڑکیوں کو ایک بہت ہی پیاری چیز سمجھ رہے ہیں، اور بہت ہی ان سے محبت کر رہے ہیں. اب ایسی سچویشن میں جب بیٹی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے گھر جاتے ہیں، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹی ہوئی ہے میرے گھر میں. اور وہ تو بیٹی کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمجھتے تھے، تو وہ تو اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کہ ان کی آنکھوں میں کوئی مون، کوئی چودھری کا چاند چمک رہا ہو. اتنے زیادہ وہ خوش اور اتنی ہی زیادہ پیاری حضرت زینب تھی. پھر جب حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر ان کا نام رکھا دا ایلڈسٹ ڈاٹر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ خدیجہ. سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب، کن کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی خدیجہ کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری دنیا، پوری امت مسلمہ کے بلوڈ پرسن ہے. اینڈ حضرت خدیجہ بالکل انٹیلیجنٹ، ایلیگنس اینڈ بہت ہی بہترین لیڈی ہیں. اینڈ انہی کے درمیان زینب گرو ہوئی. اینڈ ان کو جانا کس کس چیز کے لیے جاتا تھا. اب ہم ان کی لائف کو جب ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں تو ہم کون کون سی چیزوں کو، کون کون سی کوالٹی کو ان کے ایکسپلور کرنے والے ہیں. وہ ہے ان کی نو فار ہر اسمائل، پیشن اینڈ کائنڈنس. وہ جب جاتی بھی تھی نا گلی سے، نکلتی بھی تھی گھر سے باہر، تو اتنی زیادہ کول اسمائل کی، اتنی کولسٹ اسمائل کے ساتھ، اتنی سافٹ ہارٹ کے ساتھ وہ گھر سے نکلتی تھی کہ جب وہ اسمائل کرتی تو لوگ کہتے کہ زینب کی اسمائل پیس اسپریڈ کرتی ہے. آپ کے یہاں پر بھی کوئی ایسا ہوگا، یا آپ نے بھی کوئی پرسن ایسا دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی اسمائل کرتا ہے نا تو ایک پیس سا فیل ہوتا ہے، سکون سا محسوس ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اسی طرح زینب کا معاملہ تھا کہ ان کی اسمائل اتنی زیادہ پیاری تھی کہ جب وہ گھر سے باہر بھی نکلتی لوگوں کو سکون ملتا ان کو دیکھ کر، ان کی پیاری سی اسمائل کو دیکھ کر. کچھ جب سب بچے چیختے چلاتے اور کہ میرے کو یہ نہیں مل رہا ہے، میرے کو وہ نہیں مل رہا ہے، مجھ کو یہاں جانا ہے، مجھ کو وہاں جانا ہے، اور جھوٹ بھی بول دیتے، کمپلین بھی کرتے رہتے، اور بیڈ بہیو بھی کرتے. بٹ اس ٹائم پہ بھی زینب کیا تھی؟ نیور شاؤٹیڈ، نیور کمپلین اینڈ آلویز پولائٹ اینڈ جینٹل. گھر میں ان کو سب پسند کرتے تھے کیونکہ ایک تو ان کا ہارٹ اتنا سافٹ تھا، اتنا زیادہ وہ کائنڈ تھی، اینڈ کبھی بھی نہیں چلاتی تھی، نہ جھوٹ بولتی تھی، نہ کسی چیز کو لے کے کمپلین کرتی تھی کہ میرے کو یہ نہیں ملا ہے، مجھ کو وہاں جانا ہے، میرے کو یہ کرنا ہے. کچھ بھی نہیں کرتی تھی. اتنی پیاری بچی سے بتائیں لو کون نہیں کرے گا؟ اور اب ہم کیا کرنا ہے؟ ہم کو بھی کرنا ہے. اینڈ وہ کیا پرنسس، ایز اے پرنسس جانی جاتی تھی، بٹ ناٹ فور کراؤن اینڈ پیلس کے ان کا کوئی پیلس تھا، ان کا کوئی کراؤن تھا، اس وجہ سے ان کو پرنسس سمجھا جاتا تھا. ایسا نہیں تھا. دا پرنسس آف گڈ مینرس اینڈ صبر. ان کو وہ پرنسس کس کی تھی؟ گڈ مینرس کی اینڈ صبر کی. اتنی زیادہ وہ حیادار تھی اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والی تھی. اب ہم
ان کے لائف کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں, ان کے واقعات کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے the home of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Khadija was full of respect, love and dua, کہ جس گھر میں محبت, دعائیں اور ریسپیکٹ بالکل بھری ہوئی تھی, جو گھر اس چیز سے فل تھا. اللہ کی طرف سے مکہ they valued daughter as blessing. اور زینب grew up learning that, زینب کو خدیجہ یہی سکھاتی تھی کہ لڑکیاں not a burden, girls are not a burden, they are the light of a home. وہ گھر کو روشن کرنے والی ہوتی ہیں. اور خدیجہ بھی بہت زیادہ زینب سے محبت کرتی, اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زینب سے بہت زیادہ محبت کرتے. اینڈ دین اسی طرح زینب نے اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ کی اور ان سے لو کیا. کہ زینب کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ زینب کا تو خود کا میننگ ہی یہی ہوتا ہے, دا بیوٹی آف پیرنٹس, اپنے والدین کی زینت, اپنے والدین کی خوشی. ایک خوشبودار پھول کہ چاہے کہیں بھی جائے اپنی فریگننس سے سب کو کیا کر دیتی ہے, متاثر کر دیتی ہے, سب کو اچھا فیل کرواتی ہے. اینڈ زینب کی پرسنالٹی بالکل ہی اسی طرح تھی کہ جب وہ بورن بھی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ she is a blessing from Allah and her name was زینب, جس کا میننگ کیا ہے, the beauty of parents. ضرور یاد رکھیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوشچن آیا نا آپ کچھ اور ہی لکھ دیں. دا پریگننٹ فلاور ان کی صفات تھی کہ وہ بہت ہی پیاری, خوبصورت سی اور خوشبودار پھول تھی. بٹ ان کے نیم کا میننگ کیا تھا, دا بیوٹی آف پیرنٹس. ٹھیک ہے, تو بچوں ایک دن کیا ہوتا ہے, بالکل خاموش سا دن, اور وہی مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں جب ہوا آ رہی ہے تو مٹی کی خوشبو ساتھ لے کر آ رہی ہے. اور جب وہ مٹی کی خوشبو ساتھ لے کر آ رہی ہے تو الگ ہی سکون ہو رہا ہے, بالکل فریش سی دھوپ اور فریش سی چمک جو دھوپ کی ہوتی ہے وہ فیل ہو رہی ہے. اور سب اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں, اور زینب بھی, چھوٹی سی زینب بھی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھی ہے, اپنی مما کے پاس بیٹھی ہے. اور ان کی مما جو خدیجہ تھی وہ کیا کر رہی تھی, وہ ان کی جو ایکسیسریز تھی, ان کی جو جیولری تھی اس کو کلین کر رہی تھی. ان کے پاس نا, خدیجہ کے پاس ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی یونیک نیکلیس تھا, بہت ہی پیارا. اور خدیجہ اس کو بیٹھی آرام سے بہت پیار سے صاف کر رہی ہے, ایک ایک موتی کو صاف کر رہی ہے. اور جب اس کو صاف بھی کر رہی ہے تو وہ شائن کر رہا ہے, اس میں چمک آ رہی ہے, کیونکہ وہ تھا ہی اتنا زیادہ زبردست. اب جب وہ شائن کرتا تو زینب کہتے مما شائن, مطلب وہ چھوٹی سی تھی تو ان کو جو چمکنے والی چیزیں ہوتی ہیں کافی زیادہ پسند آ رہی تھی کہ یہ تو بڑا شائنی ہے. اور جب ان کو وہ پسند آ رہی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مما کین آئی ہولڈ اٹ, کیا میں اس کو لے سکتی ہوں, کیا میں پکڑ سکتی ہوں؟ تو خدیجہ کہتے ہیں کہ بابو پیار سے پکڑ لو, یہ بہت ہی زیادہ نازک ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بہت ہی زیادہ ایکسپینسو, یونیک اینڈ بہت بیوٹیفل سی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی نازک ہوتی ہیں, جلدی ٹوٹ جاتی ہے نا. تو خدیجہ ان کو یہی سمجھا رہی ہے کہ زینب آپ دیکھ لیجیے, بالکل دیکھ لیجیے, بٹ آرام سے, اٹس اسٹرگل. لیٹل زینب ایکسیڈنٹلی بروک ہر مدرس نیکلیس. بٹ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اس نیکلیس کو پکڑتی ہیں, اور پکڑنے کے بعد بڑی خوشی کے ساتھ دیکھ رہی ہیں, بڑی خوشی کے ساتھ کہ ان کو مطلب اتنی زیادہ شائنی اور اتنی زیادہ پیاری چیز ان کو ملی ہے. بٹ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اسے لے کر خوشی ہو رہی ہے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. اینڈ ایکسیڈنٹلی خدیجہ کا نیکلیس ٹوٹ جاتا ہے, جس کو اتنی صفائی سے, اتنے پیار سے اور اتنی محبت سے صاف کر رہی تھی. اور زینب کو بھی اتنا ہی پسند تھا, ایسا نہیں کہ زینب نے جان کر توڑا, زینب بھی اس کو پیار سے ہی اٹھا رہی تھی, بہت ہی نزاکت کے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ڈر ڈر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو وہ زینب سے ہو گئی, اور وہ چیز اور وہ نیکلیس ان سے ٹوٹ گیا. اینڈ شی کوائٹلی اسٹارٹ پکنگ دا پرس ون بائی ون. لیکن وہ بالکل بھی پینک نہیں اور بالکل بھی چلانا شروع نہیں کر دیا, اور نہ ہی یہ کہ رونا شروع کر دیا. کوائٹلی جو بھی پرس تھے اس نیکلیس کے, جو نیکلیس نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا, اور ایک ایک موتی الگ ہو گیا تھا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا. اور زینب بھی کہیں ادھر جا کر اس موتی کو اٹھا رہے ہیں, کہیں ادھر جا کر اس موتی کو اٹھا رہے ہیں, کبھی ادھر سے اٹھا رہی ہیں. اینڈ ایک چیز کہتی جا رہی ہے کہ آئی میڈ اے مسٹیک, آئی ول فکس اٹ. مطلب کوئی سا بھی وہ پرل اٹھاتے نا تو یہی کہتے کہ آئی میڈ اے مسٹیک مما, آئی میڈ اے مسٹیک مما, آئی ول فکس اٹ, مما آئی ول فکس اٹ. مطلب کہ
ماما مطلب مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں سوری فیل کر رہی ہوں، میں صحیح کر دوں گی اس کو، مجھے پتا ہے مجھے غلطی ہوئی ہے. کہ وہ اتنی زیادہ نروس اینڈ گھبرا گئی تھی کہ ان کی مما کا ان سے پیارا سا نیکلس ٹوٹ گیا. اور اسی گھبراہٹ میں جب وہ سارے پرس اکٹھا کر رہی ہیں تو پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں انٹر کرتے ہیں، اینڈ ان کو دیکھ کر پیاری سی اسمائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زینب کیا بات ہوا، اتنی زیادہ گھبرائی کیوں ہے؟ اور زینب اپنی وہی سیڈ سی آواز میں کہتی ہے کہ بابا مما کا نیکلس ٹوٹ گیا ہے مجھ سے، اینڈ آئی نو میری غلطی ہے، مجھ کو اور زیادہ پیار سے اور زیادہ احتیاط سے اٹھانا چاہیے تھا، بٹ بابا بٹ مجھ سے ٹوٹ گیا ہے، بٹ میں اس کو ٹھیک بھی کر دوں گی، ایک بار میں سارے پرس اکٹھے کروں میں پھر اس کو ٹھیک بھی کر دوں گی. اینڈ اتنی پیاری پیاری زینب کی باتیں ہوتی کہ زینب کی باتیں سن کر پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے سے بابا جان کیا کہتے کہ مائی ڈاٹر ڈزنٹ بریک تھنگ، میری جو پیاری سی زینب ہے وہ چیزیں توڑتی نہیں ہے، شی کلیکٹس گڈنس ون بائی ون، وہ اس کو اور بھی زیادہ اچھا بنا دیتی ہے. کہ بڑی محبت کے ساتھ موتیوں کو اٹھانا پھر ان کو دوبارہ سے بنانا، تو وہ کیا کر رہی ہیں، گڈنس کلیکٹ کر رہی ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. تو ہم کو بھی نا ایک دم سے پینک نہیں کرنا چاہیے، ہم کو اپنی غلطی بھی ماننی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، زینب کی طرح جس طرح سے زینب ساری چیزوں کو آبزرو کرتی، ساری چیزوں کو فیل کرتی، ساری چیزوں کو دیکھتی اور سبھی چیزوں کو سمجھتی، اسی طرح سے ہم کو بھی کرنا چاہیے. کہ one day the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave her a single date to eat. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر گئے ہوئے تھے تو وہ وہاں پر کچھ کھجورے دیکھتے ہیں. اب جب انہوں نے گھر انٹر کیا اور گھر آنے کے بارے میں سوچا تو وہاں سے وہ ایک کھجور لیتے آئے. وہ کھجور کس کے لیے لیتے آئے، وہ زینب کے لیے لیتے ہیں کہ میری پیاری سی بیٹی ہے بھائی کھجور دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی، جیسے کہ آپ کے فادر بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے رہتے ہوں گے کہ بھائی میری پیاری سی بچی دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی. اسی طرح زینب کے بابا جان بھی لے کر آ رہے ہیں بڑے پیار سے خوبصورت بڑی میٹھی سی اور بڑی اچھی سے کھجور. اور زینب دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش، کیونکہ بچوں کو تو سویٹس ویسے بھی پسند ہوتی ہے اور زینب کو بھی بہت زیادہ پسند تھی. اور جب انہوں نے دیکھا تو بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی ہیں، بہت ہی زیادہ، اتنی زیادہ کہ ان کی آئیز فل آف ایکسائٹمنٹ، بالکل چمک رہی تھی کہ ارے واہ مجھ کو تو ایک بہت ہی بہترین چیز مل رہی ہے، لائک اے چاکلیٹ ہے نا، بہت پیاری چیز. کھجور تو اس ٹائم میں چاکلیٹ سے بھی زیادہ ویلیوبل چیز تھی، ہے نا. تو جب پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں انٹر کیا، اس کے بعد زینب کو کہا کہ زینب دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں، اور ان کو کھجور دینے لگے. تو زینب بھی بڑی خوش ہوئی، بابا جان میرے لیے کھجور لے کر آئے ہیں، میں تو آج کھجور کھاؤں گی. بٹ ہوتا کیا ہے، seeing a servant girl nearby, she shared it instead of eating alone. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر پر جو ایک چھوٹی سی لڑکی کام کر رہی ہے نا، کبھی وہ صاف کرتی، کبھی سامان ادھر رکھتی، کبھی ادھر رکھتی، اور پوری صفائی میں لگی پڑی ہے، کام میں لگی پڑی ہے، اور اس نے بھی کچھ نہیں کھا رکھا ہے. اور وہ تو اور بھی زیادہ مطلب مجھ سے بھی زیادہ ایسی لگ رہی ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس چیز کی. اب خدیجہ زینب جو تھی وہ سرونٹ کے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھتی، پھر کھجور کی طرف دیکھتی. اب کھجور ان کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ کنفیوزڈ ہیں کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ان کا پیارا سے دل یہ چاہ رہا ہے کہ جو ضرورت مند ہے، جو وہ لڑکی ہے، میں اس کو کھجور دے دوں. بٹ خود بھی تو چھوٹی سی چائلڈ ہی تھی نا، خود بھی چاہتی تھی کہ یہ کھجور میں ہی کھا لوں، میرے ہاتھ میں ہے، میرے بابا میرے لیے لے کر آئے. تو لاسٹ میں وہ یہ ڈیسیزن لیتی ہیں کہ وہ یہ کھجور جو تھی جو پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے بابا جان ان کے لیے لائے تھے، وہ اس کو سرونٹ کو دے دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ بہت زیادہ ایسی لگتی ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کھا رکھا ہوتا، ان کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی تو وہ ان کو دے دیتی ہے. اور اس طرح سے دیتی ہے کہ وہ لڑکی حیران ہو جاتی ہے کہ زینب آپ یہ مجھ کو دے رہے ہو، آپ کھا لیجیے. اور زینب کہ بس تم کھاؤ اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور دیں گے. اور وداؤٹ اینی شو، وداؤٹ کہ مجھ کو کوئی ریوارڈ ملے گا، مجھ کو کوئی تعریف ملے گی، زینب کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے اور کھجور دے کر اپنے سائڈ میں جا کر پھر سے اپنی وہی کام میں لگ جاتی ہے، جو ان کی عبادت ہوتی ہے، جو ان کی لرننگ ہوتی ہے اسی میں لگ جاتی ہے. اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میری بیٹی نے اتنا بڑا کام کیا تو بتایا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مائی زینب گیو اوے سویٹنس، میری زینب نے کیا سویٹنس دی ہے، اینڈ ارن انٹرنل ریوارڈ. بٹ اس نے انٹرنل ریوارڈ کما لیا ہے، اس نے انٹرنل ریوارڈ پایا ہے، اس نے اجر پایا ہے. زینب نے سویٹنس تو دے دی، کھجور تو دے دی، بٹ اس نے ثواب کمایا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے.
اور اسی طرح سے پیاری پیاری سی حضرت زینب کی ایکشن ہوتے جو کہ ہمیشہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ لو کرتے. اسی طرح جب زینب گرو ہوتی گئی، ان کی پرسنالٹی، ان کے جو چورس تھے، ان کی جو کوالٹیز تھی، وہ بھی بچوں اسی طرح سے انکریز ہوتی گئی. اینڈ ایز شی گرو اولڈر شی بیکم نو فار وزڈم اینڈ سمپلسٹی. جس طرح سے ان کی مما تھی بالکل انٹیلیجنٹ، جب کوئی بھی لیڈی بزنس نہیں کرتی، کوئی سب اپنے گھر میں رہتے، کوئی کام بھی نہیں کرتا، زینب کی مما کیا کرتی، خود کا اون بزنس رن کرتی اینڈ سکسیسفل بزنس رن کرتی. کہ بڑے بڑے جو ٹائکون ہوتے، بزنس مین ہوتے، وہ بھی خدیجہ سے امپریس ہوتے، زینب کی مما سے امپریس ہوتے. اور زینب بھی بالکل اپنی مما کی طرح تھی، جس طرح سے وہ انٹیلیجنٹ تھی، زینب بھی انٹیلیجنٹ تھی، اینڈ بالکل سمپل سٹی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں یا میں بہت بڑی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، میں بڑی نوبل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو میرے کو کیا کرنا ہے، اب میرے کو شو دکھانی ہے، اب میں باہر جاؤں گی تو اب کسی سے اچھے سے بات بھی نہیں کرنی. بھائی میں کیوں کسی سے بات کروں، میں تو بہت بڑی فیملی سے آتی ہوں نا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر اتنی زیادہ سمپلسٹی تھی کہ ان کی وہ پہچان بن گئی تھی، ان کی پرسنالٹی کا پارٹ بن گیا تھا. لوڈ ہیلپنگ ادر اینڈ ٹیچنگ گڈ مینرس. جہاں بھی وہ کہیں جاتی، کسی کو بھی دیکھتی ہے، کوئی بھی بچہ ان کی گلی کے پاس سے گزرتا ہے یا ان سے ملنے آتا ہے، وہ اس کو سکھاتی کہ ہم کو ادب سے رہنا چاہیے، ہم کو اچھے سے رہنا چاہیے، اور ہم کو دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے. جس طرح سے وہ کسی کو بھی دیکھتی نا، بلکہ ان کی آبزرویشن اسکل اتنی زیادہ بہترین تھی، اتنی زیادہ پاورفل بھی تھی، اور اتنی زیادہ بہت پیاری بھی تھی بچوں بہت ہی زیادہ، کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی. جیسے کہ انہوں نے سرونٹ کو نوٹس کیا نا، کہ وہ ایسا لگتا ہے اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، اس کو زیادہ ضرورت ہے کھانے کی، تو انہوں نے اس کو دے دیا. اسی طرح جو ان کی چھوٹی بہن تھی رقیہ، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، نارمل سا وہی دن جو کہ حضرت زینب کا ڈیلی رہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کریم پڑھنا، دعائیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا، بالکل ویسا ہی جا رہا ہے. وہ اپنی جانماز کو فولڈ کر نکالتی ہیں، اینڈ اس کو بچھا لیتی ہیں تاکہ وہ اب نماز پڑھے، ہے نا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، بھائی نماز پڑھے. اور لیکن وہ پورا دن سے ایک چیز نوٹس کر رہی تھی، وہ ایک چیز نوٹس کر رہی تھی کہ میری جو سسٹر ہے رقیہ، وہ مجھے بہت زیادہ سیڈ سیڈ سی لگ رہی ہے. وہ نہ ہی تو کچھ بول رہی ہے، نہ ہی کوئی بات شیئر کر رہی ہے، مطلب بہت ہی زیادہ پریشان سی لگ رہی ہے، پتہ نہیں رقیہ کو کیا ہوا. تو پھر کیا کرتی ہیں زینب، جا کر رقیہ سے پوچھ ہی لیتی ہیں. جب رقیہ کوئی کام کر رہی تھی تو زینب پیار سے ان کے پاس جاتی ہے اور آرام سے بہت بہت اچھے سے پوچھتی ہیں کہ رقیہ کیا آپ مجھ سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہو، رقیہ کیا آپ مجھ کو کچھ بتانا چاہتے ہو. تو رقیہ کیا کہتی ہے کہ نہیں نہیں آپ، میں مطلب پریشان نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں. بٹ زینب کو پتا تھا کہ ان کی بہن ایسی تو نہیں ہے، ہنستی کھیلتی ہیں اور باتیں بھی کرتی ہیں، بٹ آج تو وہ بہت زیادہ سیڈ لگ رہی ہیں. وہ دوبارہ سے ان کو بہت ہی اچھے سے پوچھتے ہیں کہ رقیہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی بڑی بہن ہوں، میں اس کو سنوں گی، اینڈ اس کے پھر ہم سولوشن نکالیں گے. تو رقیہ نے پھر زینب کو بتایا کہ ہاں آپی جان میں پریشان تو ہوں. اور پھر زینب نے پوچھا کہ کیا بات رقیہ، کس وجہ سے پریشان ہو. تو رقیہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے ڈر لگتا ہے، اور مطلب میں پریشان ہو جاتی ہوں. لوگ ہمارے بابا کو اتنا زیادہ پریشان کیوں کرتے ہیں، اتنا زیادہ ٹارچر کیوں کرتے ہیں، وہ بات کیوں نہیں مانتے ہیں. وہ بات مان سکتے ہیں نا، اور سبھی کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو ایک ہی ہونا چاہیے، اور ہمارے بابا بھی تو یہی بتا رہے ہیں. بٹ پھر بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں، پھر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے انکار کر رہے ہیں، پھر بھی ورشپ نہیں کر رہے ہیں. جبکہ لوگ جانتے ہیں، لوگ سمجھدار ہیں، لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، بٹ پھر بھی کوئی نہیں مان رہا. اور یہاں تک کہ آپ ہی مان بھی نہیں رہے، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیارے سے بابا جان کو ہارم بھی کر رہے ہیں، ہمارے پیارے بابا جان کو پریشان بھی کر رہے ہیں، اور ٹارگیٹ بھی کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ بیڈ بیہیویئر بھی کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تھوڑی دیر بعد اس طرح سے ہمارے بابا کو پریشان کرتے ہیں. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے بابا کو ہارم کرنا چاہ رہے ہیں. اب جب رقیہ کی یہ بات سنتی ہے زینب کو بھی ہوتا ہے کہ ہاں رقیہ کہہ تو صحیح رہی ہیں، ہمارے بابا جان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور بات بھی جو ہمارے نبی ہمارے بابا جو کہ بالکل سچ ہے وہ بتا رہے ہیں، لوگ اس کو بھی نہیں مانتے. بٹ رقیہ زینب بہت زیادہ بریوری کے ساتھ رقیہ کو سمجھاتی ہیں کہ رقیہ ہمارے بابا اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بابا کو پسند کرتے ہیں،
and ہمارے بابا سچے بھی ہیں and امانت دار بھی ہیں, اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. تو ہمارے بابا کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. تو آپ پریشان مت ہوئیے, آئے نماز پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں. تو رقیہ کو زینب اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں, اور جو انہوں نے نماز جے نماز نکالی تھی نماز پڑھنے کے لیے, اس پر دونوں نماز پڑھتی ہیں بہنیں. اور نماز پڑھنے کے بعد پھر زینب پیارے سے دعا کرتی ہے, اور کیا کہتی ہے کہ یا اللہ تو ہمارے بابا جان کو بابا جان کی سلامتی اور حفاظت کرنا, اور ہمارے دل میں بھی صبر اور حیا اور سکون عطا فرمانا. یعنی کہ ہم بھی اسٹرانگ رہیں, بریو رہیں, اینڈ ہمارے ایمان بھی اسٹرانگ رہے, اینڈ ہمارے بابا جان بھی کیا سیف رہیں. اینڈ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی. اور رقیہ کو وہ یہی چیز سمجھاتی ہے, بہت ہی پیار سے, بہت ہی جینٹلی وہ اپنی چھوٹی سی سسٹر کو کنسول کرتی ہیں کہ دیکھیں پریشانی کی بات نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ہمارے بابا جان, تو ہمارے بابا جان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. شی آفن ریمائنڈیڈ پیپل ٹو اسپیک سافٹلی, ریسپیکٹ پیرنٹس. ہمیشہ یہ سکھاتی کہ ہم کو آرام سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ جب ہم سافٹلی اسپیک کرتے ہیں, سافٹلی بولتے ہیں, تو سامنے والا پرسن ہماری بات کو سمجھتا ہے اور مانتا ہے, اور سوچتا ہے کہ ہم کو کچھ بتایا جا رہا ہے. اور کیا سکھاتی ہے ان کو؟ ریسپیکٹ پیرنٹس. ہمیں پیرنٹس کی ضرور ریسپیکٹ کرنی چاہیے, وہ ہم کو اتنی مشکلوں سے پالتے ہیں. انہوں نے مطلب کیسی سوسائٹی ہماری رہتی ہے, کیسا انوائرمنٹ رہتا ہے, پھر بھی ہم کو کیا کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ہم کو پڑھاتے ہیں, ہم کو لکھاتے ہیں, ہماری جو وانٹس ہوتی ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں, اور ہمارے لیے ہماری مما اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں, اور ہمارے بابا بھی ہمارے لیے اچھے اچھے کپڑے لاتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو ہم کو بھی ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے, اور یہی چیز زینب ان کو سکھاتی, سبھی کو سکھاتی ہے, اور ہم کو بھی یہی چیز بتاتی ہے کہ ہم کو اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. اینڈ بی گریٹفل ٹو اللہ ان ایوری کنڈیشن. ایوری کنڈیشن, چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو بچوں, ہم کو اللہ تعالیٰ کا گریٹفل رہنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سچویشن میں سے نکال ہی لیں گے. اگر اچھی ہے تو کیا ہی بات ہے, اور اگر اچھی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا, وہ ہم کو نکال لیں گے. تو یہی چیز ہم کو زینب سکھاتی ہیں کہ بی گریٹفل ٹو اللہ ان ایوری کنڈیشن. بور تو نہیں ہو گئے آپ سبھی بچے؟ اینڈ جب اسی طرح گرو ہوتے ہوتے ان کی کوالٹیز بھی گرو ہوتی گئی, ان کا جو صبر تھا, ان کی جو بریوری تھی, وہ بھی بہت زیادہ انکریز ہوتی گئی, وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی گئی, ان کا ایمان بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا گیا. تو لاسٹ میں جب وہ بڑی ہو گئی, فیس ٹرائل وتھ کریج اینڈ ڈیپ فیتھ, بہت ہی پختہ ایمان اور ہمت کے ساتھ وہ تمام ٹرائل کو فیس کرتی ہے. بٹ کیا ہوتا ہے, ان کے ایک انسیکٹ کاٹ لیتا ہے, مطلب ان کے چوٹ لگتی ہے, یا پھر کوئی انسیکٹ ان کے بائٹ کر لیتا ہے, جس وجہ سے وہ مطلب بیمار ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد سے ان کے اندر ویکنیس آنے لگ جاتی ہے. اس ٹائم جب بائٹ کرتا ہے تب بھی پریشانی ہوتی ہے, جب بھی ویکنیس آتی ہے, بٹ دھیرے دھیرے جیسے وہ ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے, ان کی ویکنیس اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر اسی ویکنیس میں جب وہ اتنی پریشان ہوتی ہے, ان کی رشتے دار جو فیملی ممبر تھے وہ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ, زینب اس طرح کی بات ہو رہی ہے, اور اس طرح کرتے ہیں, اس طرح کر لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دوا وغیرہ کرتے ہیں. تو زینب کیا کہتی ہے آرام سے, پیار سے, ایون ڈیورنگ ہارڈشپ شی سیڈ my lord sees me and he is the most kind. کہ آپ لوگ پریشان مت ہوئیے, کوئی بات نہیں, اگر میں ویک ہو رہی ہوں, میں ویک فیل کر رہی ہوں, اگر میری ہیلتھ اچھی نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ کائنڈ ہے. اگر میرے لیے بیٹر ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں تاکہ میں اور زیادہ اچھی ہو سکوں, اور مجھے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میں پرابلم میں اور مجھ کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہو, مجھ کو کوئی مطلب میری پرابلم کوئی سالو ہی نہیں کرنا چاہتا, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ چیز میرے لیے انف ہے. and اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور سب سے زیادہ کائنڈ ہے, تو ڈرنے کی کیا بات ہے. and her strength come from trust in Allah. جو ان کی مضبوطی تھی, جو ان کا توکل تھا, وہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ پر تھا. ان کو اللہ تعالیٰ پر پورا پورا ٹرسٹ تھا. ہر پیشنٹ انسپائرڈ ایوری ون اراؤنڈ ہے. اور جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے لوگ وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں, شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں جب زینب کی طبیعت بھی اچھی نہیں ہے, ویک بھی فیل کر رہی ہے, اور نماز اور قرآن پڑھنے میں بھی ان کو پرابلم آ رہی ہے, بٹ پھر بھی ان کا کریج دیکھو, ان کا فیتھ دیکھو, ان کا ایمان دیکھو کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے, اسی طرح اسٹرانگ رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم کو دیکھ رہے ہیں تو اسی لیے ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بچوں ابھی تک کیا آپ لوگوں کو سب سمجھ آیا؟ چلیں الحمدللہ. تو کچھ کوشچن کر لیتے ہیں. اب مجھے بتائیں حضرت زینب بلیو دیٹ ڈاٹرز آر اے بلیسنگ فرام اللہ. کیا یہ سچ بات ہے؟ یس، یہ ٹرو ہے کہ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہیں، ہے نا. اور جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے. تو our second question is which action reflects her character best. کون سا ایسا ایکشن ہے جو ان کے کیریکٹر کو بہت ہی اچھے سے ریفلیکٹ کرتا ہے؟ بالکل سی. یعنی آپ لوگ بچے دھیان سے سن رہے ہو. بالکل شیئرنگ پیشن اینڈ پولائٹ بہیویئر، بہت ہی زیادہ پیاری، شیئر کرنے والے اینڈ بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت ہی زبردست پرسنالٹی. ہاں بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہے کہ نہیں ہے حضرت زینب؟ بالکل جی بالکل. سو بچوں اسی ویکنیس میں اور اسی کمزوری میں حضرت زینب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اینڈ پاسڈ اوے پیسفلی اراؤنڈ دا ایج آف 30. وہ ارلی 30 یا 30، سم اسکالرس ہے کہ ارلی 30 میں، کوئی کہتا ہے 30 میں، بٹ اراؤنڈ 30 نہیں، 30 میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریٹرن ہو جاتی ہے. اور ایسے ریٹرن ہوتی ہے کہ جیسے ایک نور دوبارہ نور سے جا کر مل گیا ہے نا، جیسے ایک لائٹ دوبارہ لائٹ سے جا کر مل گئی ہے. ایک خوبصورت سا فلاور جو ارتھ پر آیا تھا وہ دوبارہ سے اوپر جا کر بلوم ہو گیا اتنی زیادہ خوبصورتی سے. اینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جینٹلی اینڈ سیڈ، جب حضرت زینب کا بچہ انتقال ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ریٹرن ہو گئی، سو اتنی پیاری ڈاٹر اور اتنی کیئرنگ، اتنی جینٹل. تو ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کیا ہوں گے، پریشان ہوں گے، ہے نا. اور پیرنٹس کو تو بہت سیڈ فیل ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب کے جانے کا بہت دکھ ہوا، بہت ہی زیادہ، کہ ان کے آنسو تک آ گئے تھے. اینڈ وہ جینٹلی اس کو ویپ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ tears are mercy but the heart is at peace with Allah's will. کہ آنسو آنا اٹس اوکے، ہم کو غم ہوا ہے، ہم کو سیڈنس ہوئی ہے تو ہم رو سکتے ہیں، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کی ویل پر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بچوں؟ مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے. اور اسی طرح سے پھر حضرت زینب کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے اور پورے روتے گئے، بہت ہی زیادہ سیڈ تھی کہ ان کی جو پیاری سی بیٹی تھی، جو ان کی اتنی کیئر کرتی تھی، جو ان سے اتنی محبت کرتی تھی، جو ان سے اتنی لو کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی بہے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی پورے ان کے چہرے پر گر رہے ہیں، اور وہ حضرت زینب کو لے کر بھی جا رہے ہیں. بچوں ہمارے جو اہل بیت ہیں، ہمارے جو اسکالرس ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کی لائف بالکل انسپائرنگ ہے. بٹ ہم کو ان کی لائف کو جاننے کی ضرورت ہے، نیڈ ہے ہم کو اس چیز کی. تبھی تو ہم اپنے جو آئیڈلس ہیں ان کو وائزلی چوز کر پائیں گے. اب مجھے بتائیں، آپ لوگوں میں سے بہت سو کے آئیڈل اسپائڈر مین بھی ہو سکتا ہے، آئرن مین بھی ہو سکتا ہے، تھور بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کسی لڑکی کی باربی بھی ہو سکتی ہے، بیل بھی ہو سکتی ہے، اور مرمٹ بھی کسی کسی کو پسند ہو سکتی ہے نا. سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. اور یہ پسند کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، ہم ان لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں. ورنہ ہم کو کیا پتا سپر مین کون سا ہوتا ہے، ہم کو کیا پتا کہ باربی کون ہے، ہم کو کیا پتا کہ وہ فلا لڑکی کون ہے جس کو ہم اتنا زیادہ پسند کریں گے. جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی لائف کو دیکھتے ہیں کہ اس کی لائف تو بڑی انسپائرنگ ہے، تب جا کر ہم اس کو پھر کہیں پر اپنا آئیڈل بناتے ہیں. تو مگر یہ دیکھیں بچوں، ہم ان کو آئیڈل بنا دیں جن کو ہم فالو بھی نہیں کر سکتے. اب مجھے یہ بتائیں،
ایز ایگزامپل آپ لوگوں نے اسپائڈر مین کو کیا اپنا آئیڈل بنا لیا. اب آپ اس کی طرح یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے. تو ایسے آئیڈل آپ کو بنانے کیوں ہیں جن کو آپ فالو ہی نہیں کر سکتے؟ ہم کو ایسے کو بنانا چاہیے نا جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں, جس کے لائف کو ہم اپنی لائف بنا سکتے ہیں, جن کے مورلس کو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو وہی ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس بہت سارے ریئل ہیروز ہیں. فینٹیسی اینڈ فکشنل والے ہیرو نہیں ہیں ہمارے پاس جن کو فالو بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ ہیرو ہیں جن کو فالو کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم نے کتنے سارے اہل بیت کے بارے میں جانا, حضرت علی کے, حضرت فاطمہ کے, حضرت خدیجہ کے, حضرت زینب کے, حسن کے, حسین کے, اور عائشہ کے, اور ابو بکر کے. ہم ان جیسے بن سکتے ہیں نا؟ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے ہیں؟ ہم کو ان کی لائف کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پہچاننے کی, ان کو جاننے کی ضرورت ہے. اینڈ دین ان کے جو لائف کو لے کر تھاٹس تھے, ان کے جو ایکشن تھے, ان کو پھر اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں. اینڈ جو ریئل لائف ہے اس کے لیے ہم ریئل ہیروز کو اپنا آئیڈل بنا سکیں, ہے نا بچوں؟ سو اسی طرح حضرت زینب بالکل ایک لیگیسی کی طرح ہے, ریممبرڈ فار ہر ڈگنیٹی, کمپیشن اینڈ فیتھ. بہت ہی زیادہ مضبوط ایمان والے اور ڈگنیٹی والے. ہر لائف ریمینس اے سورس آف کمفرٹ اینڈ انسپریشن. سن کر بھی ایسا لگ رہا ہے نا کمفرٹیبل سے کہ کتنی پیاری تھی زینب. ہر چیز کو آبزرو کرنا, ہر چیز کی کیئر کرنا, ہر کسی کی ہیلپ کرنا, اینڈ ہر کسی کو انسپائر بھی کرنا. اور اسی طرح سے ہمارے آج کی کلاس جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, اینڈ ہمارے پاس پیاری سی زینب کی لائف سے پیارے سے مورلس آتے ہیں جن کو ہمیں جاننے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے لائف میں اپلائی کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ اسٹے کام اینڈ ٹرسٹ اللہ ان ایوری ہارڈشپ. چاہے کوئی بھی سچویشن ہو, مان لیجیے چاہے آپ کے مارکس اچھے آ رہے ہیں چاہے نہیں آ رہے ہیں, ہم کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے. آپ کو کچھ مل گیا, آپ کو کچھ نہیں ملا, تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ پر ہم کو یقین رکھنا ہے. اسٹے کام. اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے نا کہ ہمارے ساتھ کبھی اچھا ہوگا ہی نہیں, ہے نا؟ ہمارے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور جب ہمارے ساتھ ان فیوچر اچھا ہوگا تو پھر ہم اس ٹائم پر اتنے زیادہ عجیب سا بہیو کیوں کریں؟ ہم کو نہیں کرنا چاہیے. اسٹے کام اینڈ ٹرسٹ اللہ ان ایوری ہارڈشپ. بی جینٹل اینڈ شیئر واٹ یو ہیو. جو بھی آپ کے پاس اس کو شیئر کرنے کی عادت بنائیں. آلویز آنر پیرنٹس اینڈ ایلڈرس. ہمیشہ پیرنٹس اینڈ ایلڈرس کی عزت کریں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہم کو علم سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے, اس سے ہماری لائف ایزی ہوتی ہے, اس سے ہماری بہت ساری کوالٹیز امپروو ہوتی ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا ہم نے سلام کیا اور اوکے, نہیں, ہم سلام کرتے ہیں, وہ ہم کو دعا دیتے ہیں, پھر وہ ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے اور ہم ایک اچھے پرسن بنتے ہیں. اینڈ کیپ یور ہارٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ. یہ تو ہم کو بالکل بھی نہیں بھولنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق, اپنا کنیکشن بنائے رکھنا ہے, اور بھی فل آف ہارٹ. اینڈ ٹرو بیوٹی لائز ان ہیوملٹی اینڈ گڈ کیریکٹر. جو اصل خوبصورتی ہوتی ہے وہ کس کے اندر ہوتی ہے؟ ہیوملٹی کی اینڈ گڈ کیریکٹر کی. کوئی بائی فیس اچھا ہو اٹس اوکے, بٹ کوئی بائی ہارٹ اچھا ہو, بائی کیریکٹر اچھا ہو, وہ ریئل بیوٹی ہوتی ہے. تو آپ لوگ تیار ہیں ریئل بیوٹی اپنانے کے لیے؟ And Hazrat Zainab thought that greatness is not in wealth or power, but in a heart that remains pure, patient, and thankful to Allah. اصل جو گریٹنس ہوتی ہے وہ ویلتھ میں اور پاور میں نہیں ہوتے کہ پیسہ ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم بہت اچھے ہیں. نہیں, اصل جو گریٹنس ہوتی ہے وہ دل کی سچائی میں, صبر میں, اور اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنے میں ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کا ہوم ورک دیکھتے ہیں اینڈ دین کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ کا ہوم ورک رہے گا اسپیک پولائٹلی اینڈ سافٹلی ٹو ایوری ون. آپ کو یہ ہیبٹ بنا لینی ہے, اپنے آپ کو اس چیز کے لیے فورس کرنا ہے کہ میرے کو چیخنا نہیں ہے, میرے لیے مجھ کو بیڈ ورڈس کا یوز کرنا ہی نہیں ہے. اسپیک پولائٹلی اینڈ سافٹلی ٹو ایوری ون, چاہے کوئی بھی ہو. ایسے نہیں کوئی اچھا ہوگا تو ہم اس سے اچھے سے بات کریں گے, کوئی برا ہوگا تو اس سے بری طریقے سے بات کریں گے. چاہے کوئی کیسا ہی, ہم اچھے ہیں تو ہم کو سب سے اچھے سے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ اینڈ میک اے شارٹ ویڈیو, شیئر ون گڈ تھنگ, فوڈ, ہیلتھ اور کائنڈنس. آپ یا تو
کسی کی ہیلپ کریں یا فوڈ شیئر کریں یا کائنڈنس شیئر کریں تو اس میں ایک چیز شیئر کریں اور پیاری سی ویڈیو بنائیں اینڈ مجھ کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کو پھر وہ فیل کیا ہوا. اس لائن کو ضرور بولیے گا, آئی فیلٹ joy, happiness, wonder after sharing. آفٹر کیا ہیلپ کرنے کے بعد, فروٹ شیئر کرنے کے بعد, کائنڈنس شو کرنے کے بعد مجھ کو یہ فیل ہوا تھا میم. یہ آپ لوگ کیا کریں گے ویڈیو میں ضرور بتائیں گے. اینڈ آپ کا جو ٹاسک ہے اسپیک لائٹلی اینڈ سافٹلی ٹو ایوری ون, یہ تو آپ کو بالکل کرنا ہی کرنا ہے بچے. ٹھیک ہے, اپنے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے. وما علينا إلا البلاغ. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله, سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله, سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سو آپ سبھی بچے لیفٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی پیاری پیاری سی دعا میں اپنی پیاری سی ٹیچر کو ضرور یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے.